الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلاب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ان لغت عربیہ کے دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے اور اس کی پریکٹس، اس کو ازبر بھی کر رہے ہوں گے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی لغت عربیہ کے حوالے سے، اور وہاں ہم نے یہ آپ کے سامنے ایک درس رکھا تھا کہ حروف جارہ کون سے ہیں، ان کو کیوں لایا جاتا ہے، اور وہ جس لفظ کے اوپر آتے ہیں ان پہ وہ کیا اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کی حالت کو کس حالت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم اسی کے متعلق، یعنی ہے تو وہ حروف جارہ نہیں ہے لیکن حروف جارہ کا ہی گویا کہ کام کرتے ہیں۔ جس طرح وہ وہاں جر دے دیتے تھے تو یہاں بھی کچھ کنڈیشن ایسی ہے، لیکن اس کے بارے میں ڈیٹیلز اپنی ہیں، تفصیل اپنی ہے، تو آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مضاف الیہ کے بارے میں، یعنی جس طرح اردو میں مضاف اور مضاف الیہ کا کنسیپٹ ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی مضاف الیہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے ہم انشاءاللہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ کو جب کسی دوسرے لفظ کی طرف نسبت دی جاتی ہے تو اس کو مضاف کہا جاتا ہے، اس کو اضافہ کہا جاتا ہے۔ تو جو پہلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مضاف، اور جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے وہ ہوتا ہے مضاف الیہ۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ جو مضاف ہوتا ہے، مضاف یعنی جس کو نسبت دی جا رہی ہے، کبھی بھی اس پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی۔ یعنی مثال میں آپ بہتر سمجھیں گے، کتاب و زیدن، اب کتاب مضاف ہے زید کی طرف، اب یہ نہیں ہو سکتا الکتاب و زیدن، یہ کبھی نہیں ہوگا، اور نہ یہ ہوگا کتاب زید، یہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جب بھی کوئی کلمہ، کوئی لفظ کسی کی طرف مضاف ہوگا تو وہ ہمیشہ تنوین اور الف لام کے بغیر ہوگا۔ ہاں البتہ جو دوسرا مضاف الیہ والا لفظ ہے اس پہ ہمیشہ کیا آئے گی، اس پہ یعنی زبر یا پیشنی آئے گی، اس پہ حالت تبدیل ہو جائے گی، کتاب زیدن ہوگا، یعنی یہ زیدن جو ہے یہ کلمہ آپ کو بتائے گا کہ میں مضاف الیہ ہوں۔ لیکن اردو میں تھوڑا سا فرق ہے، اردو میں جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو جو مضاف الیہ ہے وہ پہلے آ جاتا ہے۔ یعنی یہاں کیا کہا، کتاب زیدن، کتاب زید کی ہے، کتاب زید کی ہے۔ اب دیکھیں کتاب خالدین مثال کے طور پہ، لیکن اردو میں جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ پہلے آتا ہے۔ البتہ اس میں ایک اہم ترین پوائنٹ آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی مضاف اور مضاف الیہ سے جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کوئی ایسا کلمہ لانا پڑے گا کہ جس سے وہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اسم الطالبی، کیا اسم الطالبی؟ خالد۔ دیکھا کہ آپ نے کہا کہ طالب کا نام کیا ہے، نام، اب اگر آپ اسم طالب کہہ دیں تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن خالدن کہنا تو پھر آپ کا جملہ کمپلیٹ ہوگا۔ مثال کے طور پہ جوال خالدن جدیدن، یہ جس طرح پہلے مثال دی، کتاب زیدن، کیا زیدن، کتاب زیدن، زید کی کتاب جدید یعنی کہ نہیں ہے۔ تو کوئی نہ کوئی جملہ آپ کو لانا پڑے گا کہ جس سے آپ کا جملہ مکمل ہو جائے، لفظ لانا پڑے گا جس سے آپ کا جملہ مکمل ہو جائے۔ البتہ اس میں ایک آخر میں آپ کو چیز بتاؤں، یعنی مثالوں سے پہلے، کہ مضاف الیہ میں عام طور پر جو ترجمہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کا، کے، کی، را، رے، ری، یعنی یہ ترجمے میں یہ لفظ استعمال ہوں گے اردو میں، یعنی عربی میں تو ظاہر اس کی اپنی علامتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ خالد کا قلم، اسلام کے دشمن، ٹھیک ہے، تمہاری گاڑی، میرے والد، تو یہ میرے، میری، کا، کے، کی، یہ اردو میں اس کی علامتیں ہیں۔ اب مثالوں میں بہت واضح ہو جائے گا اور آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ دیکھیں پہلی مثال میں آپ کو واضح کرتا ہوں، ترجمہ پہلے آپ کے لیے کرتا ہوں تاکہ آپ عربی خود بھی جب سن رہے ہیں درس کو تو خود بھی کوشش کریں، ساتھ ساتھ آپ اس کی عربی بناتے جائیں۔ سعید کا جو جوتا ہے وہ مثال کے طور پہ کم قیمت ہے، تو آپ کیا کہیں گے، جوتوں کہتے ہیں حذاء، حذاء سعید رخیص۔ اب جملے میں آپ غور کریں، حذاء کہتے ہیں جوتوں کو، یعنی سعید کا جوتا،
کیا ہے جوتا؟ اب ضرور ایک لفظ کا اضافہ کریں گے، رخیصن، کہ وہ جوتا کم قیمت ہے۔ اب اگلی مثال دیکھیں، محطۃ القطاری، یعنی ریل گاڑی کا جو اسٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ ریل گاڑی کا اسٹیشن جمیلتن، یعنی وہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ تو دیکھیں محطہ مضاف ہے القطار کی طرف، اور جمیلتن نے آ کے اس جملے کو مکمل کر دیا۔ جس طرح کو کہتا ہے کہ جناب استری جو ہے وہ الماری میں، تو کیا کہیں گے؟ مکوات حامد فی الدولاب، کہ مکوا کہتے ہیں استری کو، کہ حامد کی استری کس میں ہے؟ الماری میں ہے۔ اب دیکھیں مکوات حامد، میں نے کہا تھا نا کی کا اردو میں ترجمہ کریں گے، حامد کی استری الماری میں ہے۔ اب دیکھیں آگے، سبورۃ الفصل مکسورۃ، اب سبورہ جو ہے مضاف ہے فصل کی طرف، یعنی کہ جو کلاس کا وائٹ بورڈ کہہ لیں، یا اس کو آپ تختہ سیاہ کہہ لیں، یعنی وائٹ بورڈ بھی ہوتا ہے، بلیک بورڈ بھی ہوتا ہے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا اس کو نام دے، لیکن جو تختہ ہوتا ہے جس پہ لکھا جاتا ہے کلاس میں اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کہتے ہیں سبورہ، سبورۃ الفصل مکسورۃ۔ اب دیکھیں مکسورہ نے آ کے جملے کو کمپلیٹ کیا ہے کہ جو کلاس کا تختہ ہے وہ تختہ سیاہ ہے یا جو بھی ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اب جملہ بنانا ہے کہ یاسر کا جو بیگ ہے وہ نیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ حقیبۃ یاسری جدید، حقیبۃ یاسر جدیدۃ، جدیدۃ کیوں کہا؟ کیونکہ حقیبہ مؤنث ہے۔ یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ جب ایک جملہ بناتے ہیں تو پہلا جو لفظ ہوگا اسی کے مطابق دوسرا لفظ بھی ہوگا، مؤنث یا مذکر ہو۔ باب المکتب مقفل، باب مضاف، المکتب مضاف الیہ، مقفل نے آ کے جملے کو مکمل کیا۔ باب الغرفۃ مفتوح، باب مضاف ہے، الغرفہ مضاف الیہ ہے، مفتوح نے آ کے جملہ کمپلیٹ کیا۔ مصباح الغرفۃ منور، پہلا جملہ کیا تھا؟ باب الغرفۃ مفتوح، کہ دروازہ، کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ دوسرا جملہ کمرے کی لائٹ ہے وہ روشن ہے، مصباح الغرفۃ منور۔ اس طرح آگے دیکھیں، یونیفارم کو کہتے ہیں زی، اگر آپ نے کہنا ہے کہ بچے کا یونیفارم صاف ہے تو زی کو مضاف کریں گے ولد کی طرف، زی الولد نظیف، کہ بچے کا یونیفارم صاف ستھرا ہے۔ مدیر المدرسۃ حاضر، مدرسے کا، اسکول کا مدیر وہ کیا ہے؟ حاضر ہے، یعنی کہ آیا ہوا ہے۔ اس طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب شہر کا بازار تو بہت چھوٹا ہے، سوق کو مضاف کریں گے شہر کی طرف، مدینہ، شہر کے لیے المدینہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ سوق المدینۃ صغیرۃ۔ اس طرح آگے چلیں، آپ نے کہنا کہ سمندر کا پانی نمکین ہے، تو ماء پانی، البحر سمندر، تو کیا کہیں گے؟ ماء البحر مالح، مالح یعنی کہ نمکین، کہ سمندر کا پانی نمکین ہے۔ هذه جریدۃ اليوم، آپ کہتے ہیں جناب یہ آج کا اخبار ہے، تو کیا کہیں گے؟ هذه جریدۃ اليوم، اب جریدہ مضاف ہے کس کی طرف؟ الیوم کی طرف۔ اگلا جملہ دیکھیں، ساعۃ المدرس غالیۃ، ساعۃ المدرس غالیۃ، یعنی کہ جو مدرس کی گھڑی ہے وہ کیا ہے؟ بہت مہنگی ہے، ٹیچر کی گھڑی بہت مہنگی ہے۔ اس طرح جملے بناتے جائیں۔ اگلا ہے کہ مثال کے طور آپ کہتے ہیں کہ عابد حامد کا بھائی ہے، تو کیا کہیں گے؟ عابد اخو حامد، عابد حامد کا بھائی ہے، عابد اخو حامد۔ اس طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ سعید کی ماں باورچی خانے میں ہے، تو کیا کہیں گے؟ ام سعید فی المطبخ، ام مضاف ہے سعید کی طرف۔ اس طرح آگے چلیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ یونیفارم، مثال کے طور پہ مدرسے کا یونیفارم ہے، اسکول کا، تو کیا کہیں گے؟ ھذا زی المدرسۃ۔ سر دست ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ، زی مضاف ہے مدرسے کی طرف، مدرسے یونیفارم کا جملہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ یونیفارم اسکول کا ہے، مدرسے کا ہے۔ ذالک طالب الکلیہ، ذالک طالب الکلیتی، کہ یہ طالب علم الکلیتی یونیورسٹی کا ہے۔ اب دیکھیں طالب مضاف ہے کلیہ کی طرف۔ اس طرح آگے چلیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ
یونیورسٹی کی بس ہے تو کیا کہیں گے؟ تلک حافلۃ الجامعتی، کہ یہ جو بس ہے یونیورسٹی کی ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ یہ مسجد کا مؤذن نیا ہے تو کیا کہیں گے؟ مؤذن کو مضاف کریں گے مسجد کی طرف، مؤذن المسجد جدید. اس طرح آگے چلیں. اگر کہتا ہے کہ آج کا درس بہت آسان ہے تو کیا کہیں گے؟ درس الیوم سہل، کہ آج کا درس آسان ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ موبائل کی بیٹری بھری ہوئی ہے، یعنی کہ فل ہے، وہ چارج شدہ ہے تو کیا کہیں گے؟ بطاریۃ الجوال مشحونۃ. اب دیکھیں بطاریہ مضاف ہے کس کی طرف؟ جوال کی طرف، الجوال، بطاریۃ الجوال مشحونۃ. اس طرح آگے چلیں. حامد کی کاپی اگر میز پہ پڑی ہے، ڈیسک پہ پڑی ہے تو کیا کہیں گے؟ کراست حامد علی المکتبی، مکتب علی المکتبی، علی المکتبی یہ جار حروف جارہ کی مثال ہے. اور اس سے پہلے دیکھیں کراست حامد، کراست حامد، کراسہ مضاف حامد کی طرف. اس طرح حامد کا بھائی دروازے پہ کھڑا ہے، حامد کا بھائی تو کیا کہیں گے؟ اخو حامد فی باب البیت، اخو حامد، اخو مضاف حامد کی طرف. اس طرح آگے کچھ مثالیں ہیں، اس میں ہم پہلے کچھ سوالی انداز میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیں گے ایسے جملے کے ذریعے کہ جس میں مضاف الیہ استعمال ہو رہا ہوگا. مثال کے طور پہ کسی نے پوچھا من امام المسجدی، کہ مسجد کا امام کون ہے؟ اب کیا کہیں گے؟ حامد امام المسجدی، حامد امام مضاف مسجد کی طرف، یعنی حامد مسجد کا امام ہے. اس طرح کو کہتے ہیں حل شباک الغرفۃ مفتوح، کیا کمرے کی کھڑکی کھلی ہے؟ شباک مضاف ہے الغرفہ کی طرف، جواب لا، شباک الغرفۃ، شباک الغرفۃ مغلق، کہ کمرے کی جو کھڑکی ہے وہ مغلق ہے، یعنی کہ بند ہے. اب محل شاہد کہ شباک الغرفہ. اب آگے چلیں. انظارۃ یاسر مکسورۃ، یہ سوالی انداز میں پوچھا کیا یاسر کا چشمہ نظارۃ یاسر مکسورۃ ٹوٹا ہوا ہے؟ نعم، جواب دینا نعم نظارۃ یاسر مکسورۃ، ہاں ہاں یاسر کا چشمہ ٹوٹا ہے. اب یہاں جو ہے نظارہ مضاف یاسر کی طرف. اس طرح کوئی کہتا ہے کہ حل سعید اخو عامر، کیا سعید عامر کا بھائی ہے؟ اخو عامر یہ محل شاہد ہے تو جواب میں کیا کہیں گے؟ لا سعید اخو یاسر، نہیں سعید اخو، اخ مضاف یاسر کی طرف، سعید یاسر کا بھائی ہے. اب آگے چلتے ہیں. مروحۃ الفصل عاطلۃ، یہ ایک سوالیہ انداز ہے، سوالیہ جملہ ہے. کیا مروحہ کہتے ہیں پنکھے کو، کیا کلاس کا پنکھا خراب ہے؟ مروحۃ الفصل یعنی مرحہ مضاف فصل کی طرف، جواب مثال کے طور ٹھیک ہے لا بل مروحۃ الفصل سالمۃ، نہ بلکہ کلاس کا جو پنکھا ہے وہ صحیح و سالم ہے. آخری مثال اور پھر تمرین کی طرف چلتے ہیں. وہ مثال کیا ہے؟ قلم عامر مکسورۃ، کیا عامر کا قلم ٹوٹا ہوا ہے؟ جواب نعم قلم عامر، قلم مضاف عامر کی طرف، قلم عامر مکسور، مکسورۃ نہیں کہنا، مکسورۃ غلط ہے، قلم عامر مکسور، کہ عامر کا قلم مکسور ہے. پھر سے اس مثال کو سنیں. قلم عامر مکسور، جواب نعم قلم عامر مکسور. اب جو کام ہے وہ آپ کا ہے تمرین میں. تمرین کی طرف چلتے ہیں. ہمیشہ کی طرح پہلے آپ نے اردو جملوں کا ترجمہ کرنا ہے عربی میں، اور جملے میں جلدی سے آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی پریکٹس کرنے ہیں اور کتنی آپ نے سٹرگل کی ہے، محنت کی ہے دروس پر. پہلا جملہ، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے. میں پھر سے زور دوں گا ان جملوں پہ کہ جہاں آپ نے ترجمہ کرنا ہے. یہ خالد کے جوتے ہیں. یاسر کے والد مسجد میں ہیں. کلاس کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہے. یونیورسٹی کی بس کھڑی ہے. اب یہ میں کی پہ زور دے رہا ہوں، آپ نے جملہ بنانا ہے اس پہ. وہ گاڑی کا ڈرائیور ہے.
شہر کا بازار بڑا ہے، حامد کی ٹوپی چھوٹی ہے، کارخانے کا چوکیدار غائب ہے، طالب علم کا یونیفارم ہے یا طالب علم کا یونیفارم میلا ہے، حامد کے والد سوئے ہوئے ہیں، پیٹرول پمپ بند ہے۔ یہ سارے جملے آپ نے بنانے ہیں۔ اسکول کا چوکیدار غائب ہے، سعید کی ٹوپی خوبصورت ہے، کلاس کی لائٹ خراب ہے۔ میں ان الفاظ پہ تھوڑا زور دے رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آپ کی ہیلپ ہو جائے۔ اب ہمیشہ کی طرح خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ کوئی ایسا جملہ لانا ہے، پہلے کوئی لفظ لانا ہے کہ جس سے وہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے، معنی مکمل ہو جائے۔ خالی جگہ المکتب مقفل، ماء خالی جگہ مالح، سیارۃ خالد خالی جگہ۔ آپ نے کوئی ایسا لفظ یہاں لگانا ہے کہ جس سے جملہ کمپلیٹ ہو جائے۔ بطاریۃ الجوال خالی جگہ، کوئی جملہ لگائیں تاکہ کوئی لفظ لگائیں تاکہ جملہ کمپلیٹ ہو۔ اب اگلا دیکھیں جملہ، پہلے خالی جگہ، پھر الحی، پھر خالی جگہ۔ اس کے بعد تیسرا جملہ نظارۃ خالی جگہ خالی جگہ، اس کا مکمل کرنا ہے آپ نے۔ حقیبۃ خالی جگہ فی خالی جگہ، جملہ آپ نے بنانا ہے شروع میں۔ پھر اب یہ اگلا جملہ ہے، شروع میں خالی ہے، ڈیش حامد، پھر ڈیش مکتب، جملہ آپ کے ذمے۔ الساعۃ خالی جگہ غالیۃ، نعم خالی جگہ المدرس خالی جگہ، اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ جملے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں۔ جو صحیح ہے اس کو آپ نے صحیح رہنے دینا، جو غلط ہے اس کو غلط کر دینا ہے۔ العجلۃ السیارۃ سمیکۃ، یہ جملہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ آپ پہ اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ سارے جملے غلط ہوں یا سارے جملے صحیح ہوں، کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے۔ باب الکلیۃ مقفلۃ، یہ صحیح ہے غلط ہے۔ دراجۃ خالد رخیص، یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ قمیص الطفل وسخ، شاشۃ الجوال مکسور۔ اچھا، کبھی میں زبر زیر بھی جہاں زبر آنی اور زیر بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے۔ ساعۃ سعید عاطلۃ، کتاب خالد علی المکتب المدرسی، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد قفل الباب مکسورۃ، یہ ٹھیک ہے غلط ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ ذالک حافلۃ الجامعۃ، یہ صحیح ہے غلط ہے۔ ہذہ کرسی الحارس، یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ ذالک ولد الطبیب، یہ جملہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ سارے آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب کچھ جملے ہیں اس کو آپ نے، جملے ہیں مضاف الیہ کے جملے بنے ہیں، ان کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ طالب الجامعۃ، اس کا ایک جملہ بنائیں۔ مندیل حامد، جملہ بنائیں۔ اخو عامر، جملہ بنائیں۔ زی الولد، جملہ بنائیں۔ شباک الفصل، جملہ بنائیں۔ اور اس کے بعد ایک سوال بڑا اہم ہے، اور پہلا سوال تو بہت اہم ہے، اور اسی کے ذیل میں اسی سے نکلے ہوئے 3 اور سوال ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ کی آپ نے تعریف کرنی ہے کہ مضاف کیا ہوتا ہے اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اردو میں، ایک ہوتا ہے عربی میں، آپ نے عربی میں جو اس کی ڈیفینیشن ہم نے بتائی وہ بتانا ہے۔ پھر مضاف الیہ کے بعد کسی اور لفظ کا اضافہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمہ کرنے میں کیا ترتیب ہے، یعنی ایک تو ہے نا ترتیب، عربی میں کیا ترتیب ہے، پہلے مضاف آتا ہے یا مضاف الیہ آتا ہے، اردو میں کیا آتا ہے، کوئی چینجنگ ہے، کوئی تبدیلی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری سوال یہ ہے کہ مضاف الیہ پر کن چیزوں کا آنا ممنوع ہے، یعنی خود جو مضاف الیہ ہوتا ہے، جو مضاف الیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی پہلا جو حصہ ہوتا ہے، اس پہ کون کون سی چیز نہیں آ سکتی آپ نے بتانا ہے۔ اور انتہائی اہم ترین یہ درس ہے، یعنی درس جب آپ لکھتے ہیں اس وقت بھی کام آئے گا، اور جب آپ کلام کریں گے، آپ کسی کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، بول چال میں بھی یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آج کا جو نامہ درس تھا اور مضاف الیہ کے بارے میں تھا۔ انشاءاللہ اگلا درس انتہائی اہم ٹاپک کے بارے میں ہوگا، اور اس تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔